یہ میں نے لیا تھا سیم لاسٹ ٹائم 3 مہینے پہلے گرمیوں میں. یہ 40-45 کا لیا تھا. اب یہی جو ہے 100-120 کا مل رہا ہے. There's like not this much of gap, like this much of gap of the inflation. اور واہ یار بہت بڑا چرچ ہے یہ دیکھیں. یہ ہایا صوفیہ سے تھوڑا سا آپ ایک اسٹیشن آگے چلیں گے آپ انٹر ہو جائیں گے گرینڈ بازار کے اندر. یہ آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا یہ گرینڈ بازار کا دروازہ. اور یہاں سے بھی ہم انٹر ہونے لگے ہیں. ترکی کا استنبول کا تاریخی اور بہت بڑا بازار ہے اور بہت مشہور بازار ہے گرینڈ بازار کے نام سے. تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کچھ شاپنگ بھی کی تو شاپنگ کر لیں گے ورنہ ہم اس کو ایکسپلور تو کر ہی لیں گے. استنبول کا گرینڈ بازار دنیا کی سب سے مشہور خریداری کی جگہوں میں سے ایک اور دنیا کا سب سے بڑا بند بازار ہے. ایک بار اندر جانے کے بعد بازار کی 64 بڑی اور چھوٹی گلیوں میں تقریباً 4000 دکانیں اور دکانوں کے علاوہ مسجد, ڈاک خانہ, کیفے, بینک اور پولیس اسٹیشن یہ سب مل کر اس بازار کو اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا شہر بناتا ہے. گرینڈ بازار ایک ایسی جگہ ہے جو بہت سے معدوم ہونے والے پیشوں کو اپنی منفرد ثقافت کے ساتھ زندہ رکھتی ہے. یہ دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے بڑا بازار ہے جہاں سب سے زیادہ مختلف مصنوعات کی نمائش کی جاتی ہے. یار یہ 3 مہینے کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں یہ والا آپ کو ٹرکش ڈیلائٹ کا جو پیکٹ ہے یہ میں نے لیا تھا سیم لاسٹ ٹائم 3 مہینے پہلے گرمیوں میں. یہ 40-45 کا لیا تھا. اب یہی جو ہے 100-120 کا مل رہا ہے. ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے ہر 3 مہینوں میں. پتہ نہیں کیا ہوا ہے. پاکستان میں بھی ہوئی ہے مہنگائی لیکن ادھر تو پتہ نہیں کیا آگ لگی ہے سمجھ نہیں آ رہی. ہر چیز کو ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. بازار میں 4000 سے زائد دکانیں شامل ہیں اور اس میں روزانہ تقریباً 2.5 سے 4 لاکھ سیاح آتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کے دور میں ملک بھر سے زیورات اور ہاتھ سے بنے ہوئے قیمتی ٹیکسٹائلز کو بیچنے کے لیے گرینڈ بازار میں جمع کیا جاتا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے خریداری کی جنت ہے جو خاص طور پر روایتی ٹیکسٹائل اور مستند زیورات کے شوقین ہیں. گرینڈ بازار در حقیقت استنبول کے اندر ایک الگ دنیا ہے. یہ استنبول کا ایک فعال, پرہجوم اور ناگزیر حصہ ہے. یہ بازار پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور آپ کو یہاں پر نہ صرف شاندار تاریخ مل سکتی ہے بلکہ قدیم چیزوں کے ڈیلرز, جیولرز, بیگ بنانے والے, چمڑے کی دکانیں اور قالین بیچنے والے بھی مل سکتے ہیں. مختصراً یہ کہ اس بازار میں کسی بھی چیز کے خریدنے کا تصور کیا جا سکتا ہے. اس بازار کو سن 1455 عیسوی میں سلطان فاتح کے حکم پر آیا صوفیہ کو آمدنی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے جیسے سلطنت عثمانیہ وسیع ہوتی گئی گرینڈ بازار نے بھی اپنی وسعت کو جاری رکھا. یہ بازار جو شروع میں صرف 2 راہداریوں پر مشتمل تھا مگر اب تقریباً 47,000 مربع میٹر کا رقبہ رکھتا ہے. ماضی میں بازار کا دورہ کرنے والے متعدد مسافروں نے اسے ایک پرسکون جگہ کے طور پر لکھا ہے مگر اب یہاں کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے. جب آپ بازار میں گھوم رہے ہوں تو آپ دکانداروں کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے سن سکتے ہیں. آپ ان دوستانہ آوازوں میں بہت سی مختلف زبانوں کے الفاظ سن سکتے ہیں. سودے بازی گرینڈ بازار میں خریداری کی رسومات میں سے ایک ہے. یہ رسم بیچنے والے اور خریدار دونوں کے لیے لطف اندوز ہوتی ہے. گرینڈ بازار میں ہی دنیا کا سب سے بڑا زیورات کا بازار بھی ہے. مکمل طور پر اس کا دورہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 3 دن وقف کرنے ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں لمبی پھینک رہا ہوں لیکن آپ کو تب یقین آئے گا جب آپ دکانوں کی کثرت اور مختلف اقسام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. گرینڈ بازار سے کچھ دوستوں کے لیے مٹھائیاں اور گھر والوں کے لیے بیگ خریدنے کے بعد میں اور سلیمان تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو سلیمان اپنے ملکی دکھڑے سنانے لگا اور ترکی میں مہنگائی کی صورتحال پر روشنی ڈالنے لگا. Yes, because of the inflation. Inflation goes up. Yeah, man, I've seen in the 3 months everything is almost double in Turkey. Not doubled, tripled, quadrupled. And why is that so? Inflation. No, what's the reason? The reason is government. No, government. There must be some sort of valid reason. Government? The government is for since last 10 years. So why sudden inflation? Why so sudden? Well, it's a long story to tell.
You can sort it out. You have to know economics to understand. Yeah, I think it's in the whole world, not just Turkey. In Pakistan also we have sudden inflation. That's true. In the whole Last world, 6 there is months. inflation, Yeah. but not 224%. Yeah, no, in Pakistan it's around same, I think. Yeah. For example, in the Europe, it's around 10%, 15%. In Lithuania, it's around 67% or something inflation. I mean, where is 67%? Where is 224%? There's like not this much of gap, like this much of gap of the inflation. ग्रैंड बाजार से खरीदारी करने के बाद अब हम ट्राम में सफ़र करते हुए चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि है इस्तांबुल का मशहूर गलाटा टावर। जी, इस वक्त हम जा रहे हैं गलाटा टावर की तरफ। शहर की जो बाकी शायद मशहूर जगह थी, जैसे तोपकापी तो बंद था, उसको कल दोबारा आए थे, लेकिन ब्लू मॉस्क है और ग्रैंड बाजार है और हाया सोफिया है, वो हमने देख ली और ग्रैंड बाजार में असर की नमाज़ भी पढ़ ली। और अब हम शाम का नज़ारा पूरे इस्तांबुल शहर का ऊपर गलाटा टावर से। ये टावर शहर के बियोगलू ज़िले में वाक़े है, जो कि काफ़ी पुरहुजूम और मशहूर है। सयाह अपने वक्त से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस मखसूस ज़िले में आते हैं, क्योंकि ये सारा साल सियाहत के लिए बेहतरीन जगह है। चूँकि ये एक तारीख़ी ज़िला है, इसलिए यहाँ पर गलियाँ बहुत तंग हैं और आपको शायद यहाँ तक पैदल ही सफ़र करना पड़े। टावर तक चढ़ने के लिए आपको कतार में इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर शाम के वक्त, क्योंकि सयाह शाम का खूबसूरत नज़ारा इस टावर से देखने के लिए सारे शहर से शाम को उमड़ आते हैं। गलाटा टावर, जिसे अब सरकारी तौर पर गलाटा टावर म्यूज़ियम कहा जाता है, इसे बुनियादी तौर पर साहिल के सबसे ऊंचे मकाम पर एक वॉच टावर के तौर पर बनाया गया था। ताहम ये टावर अब एक नुमाइश की जगह और म्यूज़ियम है और बियोगलू और इस्तांबुल की अलामत है। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 63 मीटर है। इस 1500 साल पुराने टावर को शुरू में टावर ऑफ क्राइस्ट का नाम दिया गया था। कुस्तुनतुनिया के दौर में इस टावर को शहर की बुलंद तरीन इमारत समझा जाता था। चौथी सलीबी जंग के दौरान सलीबियों ने इसे तबाह कर दिया था। जब उस्मानियों ने एक तारीख़ी फतह में शहर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसमें तरमीम की और इस टावर को शहर में कहीं भी आग लगने की सूरत में आग के मकाम की निशानदही के लिए इस्तेमाल किया। 1965 और 1967 के दरमियान छत को दोबारा तामीर किया गया और पुराने लकड़ी की छत के बजाय कंक्रीट के ढांचे को इस पर रखा गया। ये जाते हुए आप लिफ्ट में जाएंगे और वापसी पे आप सीढ़ियों से वापस आएंगे। अभी लिफ्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस टावर में करने को बहुत कुछ है। इनमें से एक टावर की चोटी तक जाकर शहर का हैरतअंगेज़ नज़ारा करना भी है। इसके अलावा इसके ऊपर एक रेस्तोरां और एक कैफ़े भी है। आप अपने साथ मशरूब या डिश लेकर इस नज़ारे से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सबसे ऊपर वाला रेस्तोरां तुर्की के कल्चरल शो की मेज़बानी भी करता है। आप वहां लिफ्ट के ज़रिए जा सकते हैं। हेज़ारफेन अहमद सेल्बी नामी एक शख्स ने बॉस्फोरस के ऊपर परवाज़ करने के लिए मसनूई पंख बनाए और उसने कामयाबी से अपनी परवाज़ मुकम्मल की और आबनाए बॉस्फोरस के दूसरी तरफ इस कुदार के साहिल पर उतर गया। गलाटा टावर के अंदर मौजूद म्यूज़ियम के अंदर स्क्रीन पर आपको इस आदमी की इस कोशिश की वीडियो एनिमेशन के तौर पर भी जगह जगह देखने को मिलेगी।
گلاٹا ٹاور کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم چل پڑے استقلال اسٹریٹ کی طرف۔ گلاٹا ٹاور سے آپ تھوڑی دور چلیں گے، تقریباً 5-10 منٹ کی آپ واک کریں گے تو استقلال اسٹریٹ شروع ہو جائے گی۔ استنبول میں آپ جب بھی آئیں تو کوشش کریں کہ تقسیم اسکوائر پر اپنی رہائش رکھیں، کیونکہ تقسیم اسکوائر سے گلاٹا ٹاور تک یہ سارا راستہ استقلال اسٹریٹ کہلاتا ہے، اور اس سارے راستے میں آپ کو استنبول کی نائٹ لائف دیکھنے کو ملے گی، جہاں پر ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی رونق، کوئی نہ کوئی میلہ، کوئی نہ کوئی ہنگامہ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ یہاں پر خوبصورت دکانیں ہیں، خوبصورت ریسٹورنٹس ہیں، کھانے کو بھی آپ کو بہترین چیزیں مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پر شغل میلہ دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ تو آپ جب بھی آئیں استنبول اور یہاں پر آپ رہیں تو کوشش کریں کہ تقسیم اسکوائر پر آپ رکیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو استقلال اسٹریٹ پر رات کو چلنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا رہے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں استقلال ایونیو میں، اور یہ استنبول کے مڈ ہے، بہت خوبصورت ایونیو ہے، گلی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں طرف میں خوبصورت دکانیں ہیں، مالز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز ہیں، اور اوپر انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے ساری گلی کے اندر۔ اس طرف گلاٹا ٹاور ہے جہاں سے میں آیا ہوں، اور اس طرف ہم جائیں گے تو تقسیم اسکوائر آ جائے گا، اور اس کے بیچ میں یہ ایک پرانا کوئی چرچ ہے، یہ کرسمس ٹری ہے، اور چرچ میں پہلے بھی جا چکا ہوں لبنان کے اندر، آپ نے شاید دیکھی ہے میری ویڈیو۔ وہاں پر انہوں نے مجھے انجیل بھی دی تھی، عربی انجیل تحفے میں، اور وہاں پر میں گیا تھا، انہوں نے بہت ان سے میری بات ہوئی 5-6 منٹ، انہوں نے ہی مجھے بلایا تھا، میں گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اندر، اور واہ یار بہت بڑا چرچ ہے، یہ دیکھیں خوبصورت بیوٹیفل، اور یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ خیر لبنان والا چرچ تو چھوٹا تھا، یہ بڑا چرچ ہے، ان کی بینچیں ہیں، اور وہ صلیب ہے، اور وہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے، انجیل لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ترکی آئیں تو گلاٹا ٹاور سے تقسیم اسکوائر تک پیدل جائیں، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کی واک ہے، لیکن بہت خوبصورت اولڈ سٹی کے اندر سے جاتی ہے ساری راستہ۔ اور یہاں پر آپ دن کو بھی آئیں، رات کو بھی آ سکتے ہیں، آپ کو ہر وقت یہاں پر گہما گہمی اور رش اور چہل پہل بھاگ دوڑ یہ ملے گی۔ یہ دیکھیں دس از استقلال ایونیو۔ استقلال ایونیو تاریخی بیوگلو ضلع میں 1.4 کلومیٹر لمبی پیدل چلنے والی سڑک ہے، جسے تاریخی طور پر گرینڈ ایونیو آف پیرا یا پھر ترکی زبان میں جادہ کبیر یعنی بڑی سڑک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ترکی میں سب سے مشہور راستوں میں سے ایک ہے۔ اس کا نیا نام جنگ آزادی میں ترکی کی فتح کی یاد میں 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ کے اعلان کے بعد استقلال اسٹریٹ رکھا گیا۔ یہ سڑک گلاٹا کے شمالی سرے سے شروع ہوتی ہے اور تقسیم اسکوائر تک جاتی ہے۔ یہاں پر کچھ عرصے پہلے تک بہت سے اپارٹمنٹ بلاکس ہوتے تھے، لیکن اب زیادہ تر بوتیک، میوزک سٹورز، آرٹ گیلریاں، سینما گھر، تھیٹر، لائبریری، کیفے، پب، لائیو میوزک کے ساتھ بین الاقوامی چین سٹورز، نائٹ کلب، ہوٹل، تاریخی پیسٹریاں، چاکلیٹری، ریستورانوں کے مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کا قبضہ ہے۔ یہاں تک کہ مادام تساؤ کی ایک شاخ بھی یہاں پر موجود ہے۔ غلطہ سرائے، جسے انگریزی میں گلٹاسرے بھی کہا جاتا ہے، اور ایک مشہور فٹ بال کلب بھی اسی نام سے پایا جاتا ہے، دراصل اس سڑک کے بیچ میں موجود ترکی کے سب سے پرانے سیکنڈری اسکول کا نام ہے، جہاں سے ترکی کے نامور شخصیات نے تعلیم حاصل کی تھی۔ استقلال ایونیو پر آپ کو بہت سی تاریخی اور سیاسی طور پر اہم عمارتیں مل سکتی ہیں۔ ان میں سے کئی تاریخی مسجدوں اور چرچ کے علاوہ 19ویں صدی میں آسٹریا، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے قائم کردہ کئی تعلیمی ادارے، اور فرانس اور یونان، نیدرلینڈ، روس، اسپین اور سویڈن کے قونصل خانے بھی شامل ہیں۔ اس ایونیو کی ایک اور خاص بات یہاں پر چلنے والی دنیا کی دوسری قدیم ترین ٹرام ہے، جو کہ سن 1875 سے مسلسل چل رہی ہے اور مسافروں کو ہر 15 منٹ بعد کراکوئی سے تقسیم اسکوائر لے کر جاتی ہے۔
اگر آپ استقلال میں چہل قدمی کر رہے ہوں اور آپ کی قسمت اچھی ہو تو فٹ بال کے کسی اہم میچ کے دنوں میں استنبول کی فٹ بال ٹیموں کے مقامی شائقین یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور آتش بازی کے ساتھ اپنی ٹیم کے گیت گاتے ہیں، جس سے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز اور پرلطف ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک مقبول اجتماع کی جگہ تھی جہاں عثمانی دانشور یورپیوں اور مقامی اطالوی اور فرانسیسی دانشوروں کے ساتھ محفلیں جماتے تھے۔ جب 19ویں صدی کے مسافروں نے قسطنطنیہ کو مشرق کا پیرس کہا تو اس کی ایک بڑی وجہ اس سڑک کا نیم یورپی اور نیم ایشیائی ماحول اور یہاں کی خوبصورتی اور رونق تھی۔ 50 سے 80 کی 3 دہائیوں میں اس سڑک کی رونقیں ماند پڑ گئیں کیونکہ 1955 میں اس سڑک پر موجود یونانی دکانداروں کو یہاں سے باقی ترکیوں نے نکالنے کے لیے ہنگامے کیے، جس سے یہاں کی دکانوں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ سڑک اپنا حسن کھو بیٹھی۔ 80 کے آخر اور 90 کے شروع میں یہاں ایک بحالی کی مہم چلی، تاریخی عمارتوں کو بحال کیا گیا، گلیوں کو پیدل چلنے کے لیے بنایا گیا اور پرانی تاریخی ٹراموں کو بحال کر دیا گیا، جس سے ایونیو کی پرانی دلکشی اور مقبولیت واپس آ گئی۔ استقلال ایونیو ایک بار پھر استنبول میں فنون لطیفہ اور تفریح کا مرکز بن گیا اور ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ متعدد نئی آرٹ گیلریاں، کتابوں کی دکانیں، کیفے، پب، ریستوران، دکانیں اور ہوٹل گلیوں میں اور اس کے آس پاس کھولے گئے اور اس کے آس پاس کے مقامات کئی بین الاقوامی آرٹ فیسٹیول جیسے سالانہ استنبول فیسٹیول کے میزبان بن گئے۔ 2010 تک اس سڑک پر استنبول پرائڈ یعنی ہم جنس پرستوں اور ویمنز ڈے کے جلوس بھی نکلتے تھے، تاہم 2013 میں ان خرافات کے خلاف عوامی احتجاج کے بعد اب یہاں پر کسی بھی قسم کے جلوس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔